ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک ذات کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس معاملے میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر اس قتل کو ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے وہ چیز جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا اضربوہ ببعضها، تم مارو اس مردے کو ببعضها، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا مردے کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں دکھاتا ہے اللہ اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ ہو گئے پتھر کی مانند، او اشد قسوہ، یا بلکہ بعض نے او بل کے معنی میں لکھا ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ پھوٹتی ہیں ان میں سے نہریں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں پھر نکلتا ہے ان سے پانی۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہیں، تم پر ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور بے شک ان کا ایک فریق، ایک جماعت، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتی ہے۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اور وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب خالی ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، قالوا، تو یوں کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما فتح اللہ، وہ چیز جو اللہ نے ظاہر کی تم علیکم، تم پر،
لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ اس کے ذریعے اللہ کے نزدیک۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں واقعہ تفصیلی شروع ہوا تھا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور وہ واقعہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ بھی رکھا گیا۔ واقعہ میں نے مختصراً آپ سے عرض کیا تھا، اس کی بہت تفصیل کل آپ سن چکے ہیں۔ آج اس کے حوالے سے ایک لفظ ہے، ایک آیت کے اندر ذکر ہے، اور اس واقعے کا آغاز یہی ہوا تھا کہ ایک قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ میں نے مختصراً عرض کیا تھا کیا صورت بنی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پہ کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا کوئی حصہ مردے کے ساتھ لگاؤ، وہ مردہ زندہ ہوگا۔ اب اس واقعے کا جو آغاز ہے ابتدائی طور پر کہ یہ گائے ذبح کرنے کی نوبت کیوں آئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، جھگڑ رہے تھے، کوئی کہتا اس نے قتل کیا، کوئی کہتا اس نے قتل کیا، اور کل میں نے مختصراً واقعہ عرض کیا تھا کہ قاتل نے اس کی لاش کو ڈال دیا تھا دوسری بستی میں تاکہ الزام ان پر آئے، تم جھگڑ رہے تھے، اور واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، ایک شرط، دوسری شرط، تیسری شرط، اور آخر میں آیا تھا انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اس کا ذکر ہے، کل یہ الفاظ نہیں تھے، آج وہ الفاظ ہیں کہ کیا صورت بنی تھی کہ گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ لگاؤ، اس کا ذکر ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ تم مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصے کے ساتھ، گائے کے، یا یوں کہہ لیں کہ گائے کے بعض حصے کو اس کے ساتھ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یہ ہے وہ بات، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ ہے اس پورے واقعے کا گویا خلاصہ، نتیجہ، یا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو اس دور کے اندر بھی تھے، ہر زمانے میں ہے، اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر شک کرتے ہیں، کیسے اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم اپنے حوالے سے کبھی سوچ کے تو دیکھیے گا، کبھی آپ علیحدگی میں سوچیں، زبانی کلامی جس سے کہو ہاں جی ہمارا ایمان ہے، اللہ اٹھائے گا، ہم نے جواب بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً اللہ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ ہر دوسرا شخص یہی سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو کبھی جانا ہی، مجھ سے تو کبھی کسی نے پوچھنا ہی نہیں، یا میری تو ابھی عمر اتنی ہے، میں تو ابھی خوب یعنی جی بھر کے خدا نہ خواستہ گناہ کر لوں، اخیر عمر میں جا کے پھر توبہ کر لوں گا، ہمیں تو جیسے اس کا یقین ہی نہیں، نہ وقت کی قید ہے نہ کچھ ہے۔ تو اللہ جل شانہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ تو جو اللہ تمہارے سامنے کر کے دکھا رہا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اور جانور، چلیں جب تک وہ جانور زندہ تھا، وہ گائے یا جو بھی جانور تھا، زندہ جانور میں تو تھوڑا بہت شعور ہے، کچھ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن جب تم نے چھری پھیر کے ذبح کر لیا، اب وہ بے جان ٹکڑا ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے؟ اس بے جان ٹکڑے کو مردے سے لگایا، تو اس سے بڑا اللہ کی قدرت کیا ہوگی کہ اللہ نے اس بے جان مردے کے، یعنی مردہ بھی ڈیڈ، اور وہ جانور تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اس کے بے جان ٹکڑے کو اس مردے سے لگایا، اللہ نے جان پیدا کر دی۔ تو جو اللہ اس طرح تمہارے سامنے کر کے دکھا رہا ہے، وہ اللہ ویسے زندہ نہیں کرے گا مرنے کے بعد؟ کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً۔ اور اس بنی اسرائیل کے ساتھ تو یہ کئی واقعات اس طرح کے ہوئے۔ ایک واقعہ آپ نے پیچھے سنا ہے ابھی اسی قوم کے ساتھ، کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے، وہاں بھی یہی تھا کہ سب کے سب مر گئے تھے 40 آدمی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تھی۔ الفاظ آپ نے پیچھے سنے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاہدہ وہاں بھی کروایا، اب مشاہدہ تم یہاں بھی کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ یہ ساری نشانیاں جو تمہیں دکھلا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل و شعور سے کام لو. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، انسان کی بھی عجیب سوچ ہے. جب ماننے پر آئے، اعتقاد کرنے پر آئے، یقین رکھنے پر آئے، تو ایک پتھر کو ماننا شروع کر دے، اس کو پوجنا شروع کر دے، اس سے امیدیں وابستہ کرے. اور اگر نہ ماننے پر آئے تو اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بریائی کی بڑی بڑی نشانی ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، نہ ماننے پر آئے تو ساری نشانیاں دیکھ کر اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا. تو یہ اصل مقصد یہی ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. لیکن ہوا کیا پھر؟ قرآن نے آگے کیا کہا کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم کیسے ہو گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گیا. قساوت قلبی اردو میں بھی کہتے سختی. تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، اور وہ دل ہو گئے پتھر کی مانند. یاد رکھیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ لوہا بڑا سخت شمار ہوتی ہے چیز، لیکن اسے بھی آگ میں ڈالو پگھل جاتا ہے. پتھر اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر کو آگ میں ڈالو وہ نہیں پگھلے گا. تو تمہارے دل اس پتھر کی مانند ہو گئے. حالانکہ پتھروں کی بھی 3 قسمیں یہاں قرآن نے کی. قرآن کر رہا پتھروں کی بھی قسمیں ایسی ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے اللہ جل شانہ کی جانب سے کیا اس میں معجزاتی طور پر ہوتا ہے، لما يتفجر منہ الانہار، ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی. ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آپ علاقوں میں جا کے دیکھیں، ناردرن ایریاز میں پاکستان میں سارے حالات موجود. پہاڑ کی چوٹی ہے، چوٹی پہ ایک چٹان ہے، نیچے کہیں چیز نہیں، چٹان میں سے جناب آبشار گر رہی، اتنی سی چٹان. اور ان کے ساتھ ابھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر تھا، آپ نے ابھی رکوع سنا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر کے اوپر عصا مارے، 12 چشمے، 12 الگ الگ پھوٹ پڑے. تو پتھروں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اور چلو یہ تو پہلا درجہ ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اتنا شعور اللہ نے رکھا ہے کہ بعض اوقات اتنی تیز نہریں ان میں سے پھوٹ رہی ہیں، یعنی لوگوں کو دور دور تک وہ سیراب کر رہا ہے. تو تم تو ان لوگوں کی مانند بھی نہیں ہو کہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تمہارے یعنی زبانی اقوال کے ذریعے، تمہارے اعمال و اخلاق کے ذریعے. تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے، اس پتھر کی طرح بھی نہیں ہوئے. اور دوسرے پتھر کی قسم کیا ہے؟ یشقق، پھٹ پڑتا ہے، فیخرج منہ الماء، چلو اس طرح کی نہر نہیں صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے رستا رہتا ہے، یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. بعض پتھروں میں سے پریشر سے پانی نکل رہا ہے آبشار کی مانند، اور بعض پتھر ہیں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے، پھٹ گیا. اور ایک پتھر کی چلو تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالی کی خشیت، خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. لما یہبط من خشیت اللہ، یہ پتھروں کی 3 قسمیں ہیں. تو انسان کو ہونا تو ایسا چاہیے جیسا پہلے نمبر کا پتھر ہے کہ دوسروں کو سیراب کر رہا ہے. انسان سے دوسروں کو اسی طرح فائدہ پہنچنا چاہیے یقیناً. لیکن چلو اس درجے کا نہ صحیح تو تھوڑا بہت تو فائدہ پہنچے. چلو تھوڑا بہت فائدہ نہیں، کم از کم دل میں تو خدا کا خوف ہو. اللہ کے خوف سے ہی کم از کم اپنی ذات کو تو گناہوں سے روک لے، اس حد تک تو ہو. تم تو ان تینوں پتھروں کی قسموں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ غافل ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو. اور یہ پتھروں کی ہے قسم، آپ نے حدیث میں سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ سے ارشاد فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا. حدیث ہے، پتھر سلام کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، معجزہ ہے. چلے پتھر ہے، آپ میں سے اکثر کو تقریباً ہر ایک کو اللہ نے سعادت دی ہے ابھی، بلکہ یہ بچہ ہو کر آئے مدینہ منورہ میں. آپ نے وہاں دیکھا ہوگا ریاض الجنہ میں مختلف ستون ہیں. ایک ستون جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے، آپ نے اس ستونوں پہ نام لکھے دیکھے ہوں گے، استوانہ، استوانہ کہتے ہیں ستونوں. اس ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ، شاید پڑھو آپ. وہ استوانہ حنانہ کیا ہے؟
حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابتدائی دور میں ہجرت کے بعد جب تک مسجد نبی میں یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر نہیں ہوا تھا، ابتدائی دور تھا، مسجد نبی تعمیر ہوئی ہے، تو یہ کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کے درخت کا تنا، لکڑی کھجور کا درخت، تنا اس کا، یہ مسجد میں ایک یعنی ستون کے طور پر اوپر سے رکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون سے سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث میں واقعہ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر بنا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر بنوا لے، ممبر بن گیا، تو حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے اور اس پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو رونے کی آواز آئی۔ صحابہ نے وہ آواز سنی اور آواز ایسی رونے کی آئی، کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جیسے وہ بچہ جننے والی اونٹنی ہو، گبن اونٹنی، وہ روتی ہے، ایسے رونے، اسی رونے کو، اونٹنی کے رونے کو کہتے ہیں حنانہ عربی میں۔ اچھا، صحابہ حیران ہے کہاں سے آواز آ رہی؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ستون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپ تھپایا اور روایت میں آتا ہے اپنے سے لپٹا لی، ستون ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہچکیاں لے لے کر آہستہ 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 اس کی آواز بند ہو، جیسے بچے کو آپ لپٹاتے ہیں آہستہ آہستہ ماں کی گود میں آ کے لپٹ جاتا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے، وہ استوان حنانہ۔ اب یہاں آگے بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ استوانہ وہیں موجود رہا، اس کے اوپر ہی ستون تعمیر کر دیا گیا، اس کے اندر وہ موجود ہے تنا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزاتی طور پر ہے۔ تو پتھروں کے اندر، لکڑی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ ہے، کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ قرآن کی وہ مشہور آپ نے آیت اس سے پہلے بھی سنی ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو لرأیتہ خاشعا، یہ وہ خشوع تو ہے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو وہی پتھروں کی ایک قسم یہاں بیان کی گئی کہ بعض پتھر تو وہ ہیں جو اللہ کی خشیت خوف سے گر پڑتے ہیں، تمہارے اندر تو ان میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ بات وہی ہے، یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، تمہارے جگہ ہم ہمارے لگا لیں، ہمارے اندر کون سی صفت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانا ہے، اللہ کی خوف سے کم از کم اگر انسان کی آنکھ سے 2 آنسو ہی نکل آئیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 چیزیں، 4 باتیں سخت دلی کی علامت ہیں۔ پھر صحابی نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنکھ کہ جو سخت ہو جائے، سخت ہو جائے کا مطلب وہ اللہ کی خوف سے روتی نہیں، جس آنکھ میں ایسی سختی آ جائے، یہ سخت دلی کی علامت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے، اسی طرح فرمایا کہ بہت زیادہ لمبی لمبی آرزویں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، لمبی لمبی آرزویں باندھنا۔ اور پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ انسان کی سختی قلب کو جو چیز دور کرتی ہے، ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کی مدد کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارے دل کے اندر وہ سختی ختم ہوگی۔ تو یہ جو کیفیت ہے پتھر جیسی سختی والی، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لایا تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، سارا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر 2 طرح کے لوگ تھے مدینہ۔ ایک تو اہل کتاب کا بہت بڑا طبقہ تھا، یہود کا، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ایک یہاں پر جیسے کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ، اسی طرح مشرکین یثرب تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، جو بعد میں الحمدللہ تقریباً سارے کے سارے ایمان لے آئے اور وہی انصار صحابہ بنے۔ تو یہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے یہ بھی اہل کتاب میں سے نہیں تھے، ساری بات علم نہیں رکھتے تھے، یہود اہل کتاب میں سے تھے۔ تو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کو بڑا ڈرایا کرتے تھے، چونکہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے تھے
انہیں کہا کرتے تھے کہ عنقریب وہ آخری ایک نبی آنے والے ہیں اور دیکھنا وہ آئیں گے نا، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تم سب پہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہی پھر سبب ہوا تھا سارا اپنے سیرت کے اندر واقعہ ہے کہ جب بیعت عقبہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ان لوگوں نے، اوس و خزرج کے لوگ۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اوس و خزرج کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے، تو یہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہم ایمان لے آئے، منافقانہ طور پر، بلکہ اگلی آیت بھی اسی حوالے سے ہے اور اس کے بھی اندر وہی ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ساری باتیں ان کو بیان کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یوں ہیں، لیکن بعد میں اسے مکر جاتے۔ اس کا ذکر ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ بلکہ اگلی آیت کے حوالے سے ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں یہ ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ کیا تمہیں اس بات کی طمع ہے، لالچ ہے، امید ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ جو اس وقت کے اہل کتاب ہیں، کیا تم پر ایمان لے آئیں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ حالانکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ثم یحرف وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ایک فریق، ایک طبقہ ان میں سے گزر چکا ہے اہل کتاب میں سے پہلے، یہود تھے یا دیگر حضرات تھے بنی اسرائیل کے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر سمجھنے کے باوجود، سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے۔ پیچھے بھی آپ نے آیت سنی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وہاں میں نے عرض کیا تھا اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی ثمن وصول نہ کرو، وہ ساری تفصیل آئی تھی۔ تو ان کی کیفیت یہ تھی۔ اب اگلی آیت وہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے یہ تو کہا کرتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے بعض ساتھیوں کی طرف اکیلے ہوتے تھے تو وہ ساتھی انہیں جھنجھوڑتے تھے کہ تم ان ایمان والوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا اقرار کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیوں بیان کرتے ہو؟ کیوں آج تم صفات بیان کرو گے، کل قیامت میں اسی چیز کو لے کر یہ تمہارے خلاف جھگڑیں گے۔ اس کا ذکر ہے کہ قالوا اتحدثونہم، اپنے بعض ساتھیوں کے پاس جاتے تو ان کو یوں کہتے اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ باتیں بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی، جو تمہاری کتاب میں، اہل کتاب کی کتابوں میں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہ تم ان کے سامنے ظاہر کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تم سے جھگڑا کریں گے رب کے پاس قیامت میں۔ پھر وہ جھگڑیں گے کہ یا اللہ یہ تو خود ہمارے سامنے باتیں بیان کیا کرتے تھے اور اس کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی انہیں ایک دوسروں کو، ایک گروہ دوسرے کو یوں کہا کرتا تھا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولا یعلمون، کیا وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ چلو انہیں دھوکہ دے لو گے، اللہ کو دھوکہ کہاں دے سکتے ہو؟ حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہے۔ کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تو جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہی بات، وہ کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیں۔ کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں؟ یہ ساری آیتیں ہیں کس وجہ سے؟ وہی آپ نے پیچھے جو پڑھا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ ہم عقل سے کام لیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے سامنے بات آئی، یہ واقعات بنی اسرائیل کے، نہ تاریخ کی کتاب ہے یہ قرآن، نہ واقعات بیان کرنا مقصود ہے، عبرت کی کتاب ہے کہ ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے، ہم اگر کسی کو دھوکہ دے کر چھپائیں گے تو ظاہری ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ہوا ہم کہاں اس سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنے حضور توبہ کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو قرآن پاک کی تمام تعلیمات پہ کامل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو ہمارے قلوب میں ہے، ہمارے حق میں خیر ہے تو جانتا ہے، وہ سب خیر ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔